السلام علیکم کلاس 8۔ اب ہمارا سبق ہے حسن معاشرت۔ سیرت طیبہ ہمارا باب چل رہا ہے اور اس میں ہے حسن معاشرت۔ حسن معاشرت کو یوں آپ سمجھ لیں معاشرے کا حسن۔ تو حسن معاشرت کا مفہوم کیا ہے؟ انسان ایک معاشرتی مزاج رکھنے والی مخلوق ہے، اس لیے وہ تنہا زندگی گزار نہیں سکتا، بلکہ وہ معاشرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارتا ہے۔ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں کے لوگوں سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اس تعلق کو اچھے طریقے سے نبھانے کا نام حسن معاشرت ہے۔ اس تعلق میں نہ صرف والدین، رشتہ دار، دوست شامل ہیں، بلکہ اس میں محلہ، وطن اور قوم کے لوگ، یہاں تک کہ حیوانات اور نباتات بھی شامل ہیں۔ معاشرے میں یہ تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں، یہ تمام حیوانات بھی، نباتات یعنی جو درخت پودے ہیں وہ سب، اور لوگ، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہے، محلہ ہے، وطن کے لوگ ہیں، قوم کے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ معاشرے کے اجزاء ہیں، اور انسان انہی کے ساتھ کیا ہے زندگی گزارتا ہے۔ اور اگر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارے تو وہ کیا کہلائے گا؟ حسن معاشرت کہلائے گا۔ چنانچہ حسن معاشرت سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا حق دیا جائے اور اپنے پورے ماحول اور اس کے تمام افراد کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، بڑوں کا ادب کیا جائے، چھوٹوں پر شفقت کی جائے، ہر انسان کا اس کے مقام و مرتبے کے مطابق احترام کیا جائے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ حسن معاشرت۔ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے اور پورے ماحول کے ساتھ اچھے آپ جو ہے وہ سلوک کریں، اچھا رویہ رکھیں، نیک سلوک کریں، اور پھر بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت، اور ہر انسان کو اس کے مقام و مرتبے کے مطابق کو عزت دیں اور اس کا احترام کریں۔ یہ حسن معاشرت سے مراد ہے۔ حسن معاشرت کی اہمیت کیا ہے؟ اب حسن معاشرت کی اہمیت ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن و سنت میں حسن معاشرت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کے ساتھ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں، ساتھیوں، مسافروں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 36۔ میں اس کی عربی بھی پڑھ رہی ہوں اور اس کے ابھی پھر سمجھاتی ہوں میں آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو۔ بِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ الْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مساکین اور وجار ذی القربہ، پڑوسی جو قرابت دار بھی ہے۔ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے قریبی اور دور کے پڑوسی۔ قریبی اور دور کے پڑوسی کا مطلب یہ ہے، یہاں پر یہ ہے وجار ذی القربہ، ایسا پڑوسی، جار ذی القربہ ایسا پڑوسی جو قرابت دار بھی ہے یعنی رشتہ دار بھی ہے، اور وجار الجنوبی، اور ایسا پڑوسی جو غیر ہے۔ سب کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ تو یعنی قریبی اور دور کا مطلب ہوتا ہے، یہاں پر جو آپ کی کتاب میں قریبی اور دور لکھا ہوا ہے، قریبی رشتہ دار، پڑوسی رشتہ دار ہے اور پڑوسی بھی ہے، اب دو حق بن گئے اس کے۔ اور دور کا یعنی اجنبی پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اس کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ۔ وما ملکت ایمانکم، اب جو تمہارے ماتحت ہیں یعنی اب تمہارے ماتحتی میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں، کوئی ادارہ ہے، کوئی آپ بزنس کر رہے ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والا ہے، تو جتنے بھی آپ کے ماتحت ہیں، انڈر میں آپ کے جتنے بھی لوگ آتے ہیں، کوئی کہیں آپ بڑی جاب پر ہیں اور آپ کے انڈر میں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، تو وہ سب ماتحت کہلائیں گے۔ تو سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان اللہ لا یحب کان مختالا فخورا، اور اللہ تکبر کرنے والوں کو اور بڑائی مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ کیا ہے کہ سب کے ساتھ کیا ورڈ آ رہا ہے، کیا اوپر آ رہا ہے؟ احسان کا رویہ اختیار کرنا، یعنی ان کی خطاؤں، ان کی غلطیوں سے کیا کرنا؟ درگزر کرنا۔ تو اب اس میں والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے، یعنی ان کے ساتھ عدل والا رویہ نہیں ہوگا۔ پیچھے ہم نے سبق پڑھا کہ عدل والا رویہ کیا ہے؟ برابری کا رویہ، یعنی اگر انہیں اچھا سلوک کیا ہے تو اچھا، اور اگر برا کیا ہے تو برا کر سکتے ہیں، اجازت ہے۔ لیکن
ہرگز اجازت نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ کسی قسم کا برابری کا رویہ اختیار کی جائے، احسان کا رویہ. اگر کہیں بھی وہ زیادتی کر بھی جائیں تب بھی ان کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرنے کو اور احسان والا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا رویہ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قریبی اور دور کے یعنی رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی، ساتھیوں، مسافروں، قریب بیٹھا مسافر یا آپ جس بس میں یا آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ قریب بیٹھے ہوئے ساتھی ہیں، دوست ہیں، سب کے ساتھ بہترین سلوک کا یعنی احسان والے رویے کا حکم دیا گیا ہے. ہم نے پیچھے پڑھا ہے احسان کا رویہ کیا ہوتا ہے، یعنی برائی کے بدلے بھی کیا کی جائے، اچھائی کی جائے، اور اچھائی میں نیکی میں پہل کی جائے، اور برائی کے بدلے میں برائی نہ کی جائے بلکہ ان کے ساتھ نیکی کی جائے، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو مزید بڑھ کر بھلائی کی جائے. یہ احسان کا رویہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ حسن معاشرت ہے، یعنی یہ معاشرے کا حسن ہے کہ ان کے ساتھ بہترین رویہ جو ہے کیا کیا جائے، اختیار کیا جائے. وہ اگر زیادتی بھی کر جائیں تو درگزر سے کام لے کر اچھا رویہ اختیار کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو تم سے تعلق توڑنا چاہے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تم پر زیادتی کرے تم اسے معاف کرو، اور جو تم سے برائی کرے تم اس سے اچھائی کرو. دیکھیں یہاں پر بھی احسان کا رویہ اختیار کرنے کو کہا گیا ہے، جو تم سے تعلق جوڑے. اب رشتہ دار بعض اوقات لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ ملنا جلنا بند کر دیتے، تو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم ان سے تعلق جوڑو. یعنی آپ ان سے سلام دعا رکھیں، آپ ان سے جو ہے اگر بہت زیادہ جھگڑا فساد ہوتا ہے تو کہیں ملیں تو پہل کریں، سلام میں کہیں ملے تو بات چیت کرنے میں پہل کریں، سلام کرنے میں پہل کریں، تو ان سے تعلق جوڑنے کی کیا کریں، کوشش کریں. اور اگر وہ زیادتی کر دیں تو درگزر سے کام نے معاف کر دیں، اور اگر تم سے کوئی برائی کرے تو آپ بھلائی کریں اس کے ساتھ. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کسی کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں اسے سلام کرو. اب اس میں تھوڑا سا آج کے دور میں ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ اجنبی لوگ اس انداز سے آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ مسلم ہے یا نہیں ہے، کس قسم کے لوگ ہیں. تو اس میں اب اگر کسی محفل میں ہم گئے ہیں اور سارے ظاہر سب ایک دوسرے کے جاننے والے ہیں تو جو کوئی بھی سامنے پڑ رہا ہے تو سلام کریں، کیونکہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. گلی سے گزرنے والا یا کہیں جو ہے وہ مارکیٹ میں مل گیا ہے کوئی شخص، اب اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسا شخص ہے، کوئی جاسوس ہے، کیا ہے، یا کس قسم کا ہے، آپ کو نقصان پہنچا جائے، تو وہاں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارا اسلامی معاشرہ جو ہے وہ اس انداز سے ابھی ریسٹرکٹڈ نہیں ہے. یعنی اس میں ہمارے یہاں ابھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بارڈر سے جو ہے وہ نان مسلمس آتے ہیں اور جو ہے وہ نقصان پہنچا کر اپنے ملک چلے جاتے ہیں. اور بہت سے اب ہمارے یہاں تعلیمات کی اتنی کمی ہے کہ اس قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں اور اس قسم کے لوگ تیار ہو رہے ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن اگر ہم کسی کے یہاں دعوت میں گئے ہیں، کسی فنکشن میں گئے، اب وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں آپ انہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن وہ یہ بات ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہیں وہ سب ایک دوسرے سے لنک والے ہیں اور جان پہچان والے ہیں. تو اب جو بھی آپ کو مل رہا ہے تو آپ اس سے سلام کرنے میں کیا کر سکتے ہیں، پہل کر سکتے ہیں. اور جب معاشرہ ہمارا اس انداز کا ہو جائے کہ اس میں کیونکہ ظاہر ہے ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، ہمارے ہاں لوگوں کا پتہ نہیں چلتا، ورنہ اگر ہمارے ہاں نماز کی پابندی ہو، باجماعت نماز لوگ مسجد میں پڑھنے جاتے ہوں، تو کوئی بھی اگر غلط کار شخص ہمارے محلے میں آ جائے گا اور وہ نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے، وہ اس کی حرکتیں الگ نمایاں ہو رہی ہیں، تو وہ واضح ہو جاتا ہے. اور اس زمانے میں ظاہر واضح ہو جاتا تھا. ہمارے ہاں اس زمانے میں واضح ہونا مشکل ہے کیونکہ میجورٹی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پیٹرن پر نہیں ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا نماز کی پابندی اور سب آپس میں جو ہے وہ معاشرہ، اسلامی معاشرہ ٹوٹل ڈیولپ نہیں ہے. تو یہ ہے کہ بالکل اجنبی کوئی شخص ہے اس میں تھوڑا سا آپ سلام دعا اگر کریں بھی تو بہت محتاط رہنے کی کیا ہے، ضرورت ہے. اور جب پورا معاشرہ قائم ہو جائے تو پھر تو کیا ہے کہ آپ جو بھی نظر آ رہا ہے آپ کو 100% یقین ہے آپ کے محلے میں اگر نماز 5 وقت کی ادا کر رہے ہیں تو جتنے بھی لوگ وہاں پر نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کہیں دور سے آیا ہے، کوئی قریب کا ہے، آپ اسے سلام دعا کریں. روزانہ وہ آپ کو جو ہے وہ مل رہا ہے تو
تو بہرحال اس میں اتنی زیادہ پرابلمس کریٹ نہیں ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے وہ کیا ہے، مستند ہے، پکی ہے، اور اس سے فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کسی کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں اسے سلام کرو۔ حسن معاشرت کے مختلف پہلو۔ اب اس میں حسن معاشرت کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ درگزر سے کام لیں گے اور احسان کا رویہ اختیار کریں گے تو معاشرہ کیا ہو جائے گا، معاشرہ خوبصورت بنے گا۔ اب اس کے ہم پہلو دیکھتے ہیں کہ کن کن پہلوؤں میں ہمیں جو ہے وہ اس سلسلے میں ہدایت دی گئی ہے کہ اب جیسے رشتہ دار ہیں، جیسے اب بڑے ہیں، جو پہلو ہمیں اپنی زندگی میں نظر آتے ہیں اس پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مختلف پہلو اس کے کیا ہیں۔ حسن معاشرت کے سلسلے میں اسلام نے یہ ہدایت فرمائی کہ والدین، اساتذہ اور بزرگوں کا احترام کیا جائے، دوستوں کے ساتھ محبت اور مروت سے پیش آیا جائے، چھوٹوں پر شفقت کی جائے، قانون کا احترام کیا جائے، پڑوسی کا خیال رکھا جائے، خواتین کا احترام کیا جائے، انہیں مدد کی ضرورت ہو تو اس سے گریز نہ کیا جائے۔ اب پہلی بات کیا ہے، والدین، اساتذہ اور بزرگوں کا احترام کیا جائے، دوستوں کے ساتھ محبت اور مروت کا مطلب کیا ہوتا ہے، لحاظ رکھنا، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ سے کوئی جو ہے وہ کوئی کام کہہ رہا ہے اور آپ جو ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے دماغ میں ہو رہا ہے میں کیسے کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے اندر اتنی مروت ہو کہ آپ ڈائریکٹلی انکار نہیں کریں اور آپ اپنی سے بھرپور کوشش کریں گے میں کر دوں گا، تو یہ کیا کہلاتی ہے، مروت کہلاتی ہے، لحاظ، یا آپ بہت تمیزدارانہ انداز اختیار کر کے آپ اس کو جو ہے وہ اپنی سی بھرپور کوشش کریں کہ میرے سے کوئی شخص ناراض نہ ہو، تو کیا ہے کہ یہ مروت والا رویہ کہلاتا ہے۔ تو اپنے دوستوں کے ساتھ محبت اور مروت، یہ نہیں کہ جب اپنا کام نکلا تو آنکھیں پھیر لیں اور جب چاہا اپنے دوستوں کو کھری کھری سنا دی، تو یہ چیز جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، محبت اور مروت سے پیش آنا چاہیے، چھوٹوں پر شفقت کی جائے، ان سے پیار و محبت سے جو ہے وہ ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، قانون کا احترام کیا جائے، جو بھی رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، چاہے آپ آفس میں ہیں یا آپ اپنے اسکول میں ہیں، چاہے آپ ٹریفک قوانین ہوں، جو بھی قوانین ہیں ان کا کیا کریں، احترام کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے، ان کو تنگ نہ کیا جائے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ہمارا پڑوسی کسی بھی مشکل میں پڑ جائے یا اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف اٹھانی پڑ جائے، خواتین کا احترام کیا جائے، انہیں مدد کی ضرورت ہو تو اس سے گریز نہ کیا جائے، یعنی لازماً ان کی مدد کریں اگر خواتین کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھی خواتین کوئی سامان اٹھا کر لے کے جا رہی ہیں، نہیں اٹھایا جا رہا ان سے، ان کی مدد کر دیں، تو جس انداز سے بھی، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ کسی قسم کی کوئی مشکل میں نہ پڑ جائیں یا کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے، تو ان تمام حوالے سے جو ہے وہ دھیان کرنا چاہیے، اور مدد کی ضرورت ہے تو مدد کر سکتے ہیں لیکن محتاط رہ کے، اپنے تمام بھائیوں کی امداد، خیر خواہی اور غم گساری کی جائے، خیر خواہی یعنی ان کا بھلا چاہیں، یعنی تمام اپنے جتنے بھی مسلمان ہیں، خیر الناس من ينفع الناس، یہ بھی حضرت قاسم کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، خیر الناس من ينفع الناس، جو دوسروں کے لیے نفع بخشوں، وہ تم میں سب سے کیا ہے، بہترین ہے، تو خیر خواہی چاہیں، دوسروں کا بھلا چاہیں، غم خساری کی جائے، یعنی کوئی اگر تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کے دکھ بانٹنا چاہیے، تہواروں، تقریبات، شادی، بیاہ، وفات اور جنازے وغیرہ کے موقعوں پر دوسروں کے آرام کا خیال رکھا جائے۔ ہمارے یہاں جو تہوار ہوتے ہیں اور تقریبات ہوتی ہیں، شادی بیاہ ہوتے ہیں، تو اب اس میں ایسی حرکتیں اور ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، بہت سے لوگ ایسی خوشیاں مناتے ہیں جس سے دوسرے تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فائرنگ ہے، دھیان ہی نہیں کرتے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس میں حادثات بھی ہو جاتے ہیں، یا جو آپ کے کریکرز جو ہے وہ چھوڑے جاتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ اس میں بھی نقصانات ہو جاتے ہیں، یا رات کے 1-1 بجے
اتنی تیز آواز میں جو ہے وہ گانے چلائے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو ویسے بھی گناہ کما رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ تو ایسے کوئی کام نہیں کرنے چاہیے اپنی تقریبات اور تہواروں میں یا شادی بیاہ میں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ وفات و جنازے وغیرہ کے موقع پر بھی دوسروں کے آرام کا کیا کیا جائے، خیال رکھا جائے، متعلقہ لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جائے، یعنی یہ تمام چیزیں جتنی بھی تقریبات ہیں ان کے تمام فنکشنز اور جتنی بھی ہماری غم ہوتے ہیں اس میں جتنے بھی جو ہے وہ موقع آتے ہیں جنازے و وفات وغیرہ کے، اس میں بھی ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ جو بھی چیز ارینج کریں اور جو بھی سیٹنگ کریں اس میں دوسروں کا خیال رکھا جائے، ٹائمنگ کا خیال رکھا جائے، اور اس میں جو ہے وہ احتیاط برتی جائے کہ کسی قسم کی دوسرے کو کسی جو ہے وہ تکلیف نہ ہو، گلی محلے میں جتنے بھی لوگ ہیں انہیں تکلیف نہ ہو، آنے والوں کو تکلیف نہ ہو، اور وہ آرام سے واپس اپنے گھر صحیح وقت پر بھی پہنچ جائیں۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، وقت کا بھی اور باقی تمام چیزوں کا بھی۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم آیا ہے کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ یہ سورہ حجرات میں کئی مرتبہ سورہ حجرات میں آپ کو کرا چکی ہوں، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، چڑھانے کے لیے کسی کا نام نہ بگاڑا جائے، یہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں منع کیا ہے۔ الزام تراشی و طنز سے گریز کیا جائے، مذاق نہ اڑایا جائے، یہ سورہ حجرات میں ہم نے پڑھا ہے اور بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کیا پتہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو اللہ کی نگاہ میں، اور مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیا پتہ وہ مرد اللہ کی نگاہ میں زیادہ بلند ہو جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، اور اسی طریقے سے خواتین کا مذاق نہ اڑائیں، کیا پتہ وہ خواتین اللہ کی نظر میں کتنی بڑی ہوں۔ تو مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور سب ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ چڑھانے کے لیے کسی کا نام نہ بگاڑا جائے، ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع کیا ہے کہ نام بگاڑنا نہیں چاہیے سورہ حجرات میں۔ کیا پتہ کس وقت کس کے دل پہ کتنی بڑی چوٹ لگ جائے اور اس کے دل سے جو بد دعا نکلے اور وہ آپ کو لگ جائے، کیونکہ وہ مظلوم ہوگا، اور مظلوم کی دعا کے درمیان کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، سیدھی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے، اور پھر اس کی بد دعا جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو چڑھانے والے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو چڑھا رہا ہے کسی لفظ سے، کسی نام بگاڑ کے، تو وہ اگنور کر دیتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دل پہ لگتا ہے وہ، اور اسے تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے دل سے جو بد دعا نکلے گی وہ لگے گی آپ کو، اور لازماً لگتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ وہ کوئی تجربہ کر لیں اور ایسا ایکسپیرینس ہو جائے کہ وہ بد دعا لگ جائے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تمام چیزوں سے محفوظ کر لیں کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی ایسا نقصان نہ ہو۔ لیکن اب بہت سے لوگ کیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ سارا کچھ کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ تجربہ اٹھا نہیں لیتے۔ تو اس طرح کے علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ علم حاصل کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان با علم ہو گیا، علم سے مزین ہو گیا، وہ تو سنور جاتا ہے، وہ اپنی دنیا بھی سنوارتا ہے اور آخرت بھی سنوارتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ تمام چیزوں سے کیا ہے اپنے آپ کو روک لیں اس سے پہلے کہ وہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو۔ تو اس لیے چڑھانے کے لیے نام نہیں بگاڑنے چاہیے، اور جب اللہ کا حکم ہے تو لازماً اس کا نتیجہ تو نکلے گا برا۔ اللہ نے منع کیا ہے سورہ حجرات میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایمان کے بعد یہ ساری حرکتیں یہ زیب نہیں دیتی ہیں ایک مسلمان کو۔ الزام تراشی، دوسروں پر تہمتیں لگانا، الزام لگانا جبکہ وہ انہوں نے نہ کیا ہو۔ طنز یعنی الفاظوں میں گھما کر ایسی باتیں کرنا جو دوسرے کے دل پہ جا کے لگے۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کسی سے کوئی شکایت ہے تو ڈائریکٹلی بولیں کہ بھائی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن طنز کے تیر چلانا اور طنز مارنا اور گھما کے دوسروں کے درمیان اس کو بے عزت کرنا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، اس سے گریز کیا جائے۔ کسی کے بارے میں خواہ مخواہ بدگمانی نہ کی جائے، یہ بھی سورہ حجرات میں منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کیا پتہ جو چیز تم سوچ رہے ہو وہ ایسا ہو ہی نہ، تو یہ تو تہمت ہو گئی۔ ایک بندہ اس طرح کی کوئی سوچ آپ کے لیے نہیں رکھتا لیکن آپ اس کے لیے الٹی سے سوچ رکھ رہے ہیں، تو یہ بدگمانی کہلاتی ہے، یعنی آپ نے اس کے لیے برا گمان کیا جبکہ وہ چیز اس میں نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ دوسروں کے متعلق اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ دوسروں کے متعلق پتہ نہیں کیا کیا سوچ بیٹھتے جبکہ وہاں ہوتا بھی کچھ نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور لوگ ایسے الٹا سیدھا سوچ لیتے ہیں ان کے بارے میں۔
اور اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور ہنستے ہنستے کسی کو دوسرے کو دیکھ لیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن حالانکہ ویسے کرنا نہیں چاہیے۔ جب سب محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں تو حضور پاک نے فرمایا کہ جب 3 افراد بیٹھے ہوں تو 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ تیسرے کو دکھ ہوگا کہ کہیں میرے متعلق تو بات نہیں ہو رہی۔ تو یہ سارا حسن معاشرت کہلاتا ہے، یعنی دھیان کیا جائے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے کسی دوسرے بندے کو یا تیسرے بندے کو تکلیف ہو۔ اور پھر خود بھی بدگمانی سے اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے، بچانا چاہیے کہ کیا پتہ ہم کسی کے مطابق الٹی سیدھی سوچ رہے ہو اور وہ وہاں پر ہو ہی نہیں، اس کے اندر وہ چیز ہی نہ ہو، وہ بات ہی نہ ہو جس کے متعلق ہم سوچ رہے ہیں، تو یہ کیا کہلاتی ہے، بدگمانی کہلاتی ہے۔ کسی کے لیے کسی قسم کا کوئی برا گمان اختیار نہیں کرنا چاہیے، کسی کے عیب تلاش نہ کیا جائے، ٹو لگا کے رکھنا کہ اس کی کوئی برائی پتہ چل جائے پھر اس کو دوسروں کو بتاتے پھریں، تو یہ سارے عیب تلاش کرنا دوسروں کے اندر، یہ بھی بہت بری چیز ہے۔ کسی کی چیز کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایسی ہنسی مذاق میں بھی یا اندر کی کوئی جلن ہے، حسد ہے، کسی کی چیزیں جو ہے وہ تباہ و برباد کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا بھی لوگ کرتے ہیں کہ پبلک پلیسز کی چیزیں توڑ دیتے ہیں۔ اب حکمرانوں سے کوئی چڑ ہے یا وہ ہے جو پارکس میں چیزیں ہیں یا بسز میں ہیں یا جو ہے بس اسٹاپ پر ہیں، جو چیزیں ہمارے ہاں لگائی جاتی ہیں لوگ توڑ دیتے ہیں، تو یہ ساری حرکتیں ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اب اسکول میں آپ لوگ آتے ہیں تو اسکول میں جتنی بھی چیزیں ہیں یا دوسروں کی چیزیں جو بھی ہیں وہ آپ کے استعمال میں آ رہی ہیں، یا کسی کمپنی میں آپ جا رہے ہیں، کسی آفس میں آپ جا رہے ہیں یا بس میں جا رہے ہیں یا ٹرین میں جا رہے ہیں، وہ تمام چیزیں جو وہاں پر موجود ہیں وہ سب کیا ہے، امانت ہے۔ اب ان کو نقصان پہنچانا، تو ایک چیز کا حساب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ لے لیں گے اور اس کے بدلے آپ کی کوئی نیکی اس کو دے دی جائے گی جس کا آپ نے نقصان پہنچایا۔ تو یہ سارے اپنے آپ کو ان تمام نقصانات میں دھکیل دینا بہت بڑا خسارہ ہے۔ اور جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو خسارے سے نکال لیں، ہم اپنے آپ کو نقصانات سے نکال لیں۔ تو کسی کی چیز کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ہر چیز جو آپ کی نہیں ہے وہ دوسرے کی کیا ہے، امانت ہے۔ جو آپ کی چیز ہے بس وہی آپ کی ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دوسروں کی ہیں، دوسروں کی امانتیں۔ یا تو وہ ایسی ہیں کہ وہ بہت سارے لوگوں کی امانت ہے، یا پھر وہ ایسی ہے کہ کسی دوسرے ایک شخص کی امانت ہے۔ بہت سارے لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں استعمال کرنے کو دی جاتی ہیں، تو بہرحال کسی کی چیز کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ کوئی شخص آپ کے ساتھ بھلائی کرے یا کچھ دے تو اس کا شکریہ لازماً ادا کیا جائے۔ اور حضور اعظم کی حدیث ہے، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو چھوٹے لیول پہ شکر گزاری کسی کے اندر نہیں آ رہی ہے اور کسی کا شکریہ ادا نہیں کر رہا ہے، وہ اتنے بڑے لیول کا شکریہ کیسے ادا کرے گا جو دکھائی بھی نہیں دیتا اور نظر بھی نہیں آ رہا، اور پھر وہ ہمارا کر رہا ہے۔ جو دکھائی دے رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ اس نے ہمارا کیا ہے، ہمارے ساتھ بھلا سلوک کیا ہے، ہمارا خیال رکھا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چچا ہے، پھپھی ہیں، آپ کے جو ہے وہ دادا دادی ہیں یا ننیحال کے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ بہت بھلا سلوک کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بھلا سلوک نہیں کر رہے اور ان کا شکریہ ادا نہیں کر رہے۔ تو جو والدین ہیں، والدین آپ کے ساتھ بھلا سلوک کر رہے ہیں، تو یہ تمام لوگ جو آپ لوگوں کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ بھلا سلوک کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اگر کوئی شخص ان کے سلوک کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ بھلا سلوک نہیں کر رہا، ان کا شکریہ ادا نہیں کر رہا، جو نظر آ رہے ہیں، تو جو نظر نہیں آ رہا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غیب میں کر لیا ہے، اب وہ اس پہنچ تک کیا پہنچ پائیں گے؟ ان کا تو لیول ہی نہیں بنے گا۔ جو دکھائی دے رہا ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہا وہ شخص، تو وہ جو دکھائی نہیں دے رہا تو اس کا شکر گزار وہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو لازماً ان کا شکریہ ادا کریں جو بھی آپ کے ساتھ بھلا سلوک کرے، اور اندر بھی شکر گزاری آپ کے رویے میں بھی ہونی چاہیے اور آپ کے انداز میں بھی ہونی چاہیے۔ کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہ لی جائے، یہ سب حسن معاشرت میں آتا ہے۔ یہ ہے معاشرے کا حسن۔ جب ہم یہ تمام چیزیں اختیار کریں گے تو ہمارا معاشرہ خوبصورت نظر آئے گا، اس میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، خوشیاں ہوں گی، کوئی کسی سے تکلیف میں نہیں ہوگا بلکہ سب ایک دوسرے سے امن میں ہوں گے۔ کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہ لی جائے۔